تو ہم اس کے بدلے 10 گنا لوٹاتے ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ اب یہ کس کو 100 گنا ملے گا، کس کو 700 گنا ملے گا، کس کو اس سے بڑھ کر ملے گا؟ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے عبادات کے بعد یعنی فرض عبادت کے بعد اور جب میں نے فرض پر غور کیا تو مجھے فرض یہی نظر آیا کہ اللہ کی مخلوق کو کھلایا جائے۔ احباب ذی وقار، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنہ، جو کوئی لائے نیکی، فلہ عشر امثالھا، تو ہم اس کے بدلے 10 گنا لوٹاتے ہیں، اس کا اجر 10 گنا بڑھا دیتے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، فرمایا ایک کے بدلے ہم 10 گنا اپنے بندے کو نوازتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے گویا کہ ہمیں یہ حکم عطا فرمایا، ترغیب دلائی، ہمیں اس چیز پر حریص کیا گیا کہ نیکیوں میں انسان کو رغبت کرنی چاہیے، نیکیوں میں زیادتی کی کوئی نہ کوئی سبیل ڈھونڈتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ عز و جل کرم فرما کر اللہ نیکیوں میں اضافہ فرما دے۔ فرمایا وہ کس طرح؟ کوئی ایک عمل کرے، کوئی ایک نیکی کرے، میری راہ میں کوئی ایک خرچ کرے تو میں ایک کے بدلے 10 گنا عطا فرماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، وہ ایک گندم کے خوشے کی مثال عطا فرمائی کہ وہ ایک بیج جب بویا جاتا ہے پھر اس کے اندر سے ہم 10 بالیاں نکالتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھر ہم وہ 70 قسم کے ہم پھر اور اناج ہم اس پر اپنے کرم سے بو دیتے ہیں۔ تو فرمایا ایک کے بدلے پھر ہم انسان کو 100 گنا بھی عطا فرماتے ہیں، حضرت انسان کو 700 گنا بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر بھی ہم عطا فرماتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ اب یہ کس کو 100 گنا ملے گا، کس کو 700 گنا ملے گا، کس کو اس سے بڑھ کر ملے گا؟ تو فرمایا انسان جس قدر اخلاص کا مظاہرہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو میرا رب اس کا اجر بھی اسی گنا سے عطا فرمائے۔ کسی کے پاس تھی جمع پونجی کروڑوں میں، تو ایک سائل آیا تو اس نے 10 روپے کا نوٹ نکال کر دے دیا، اب اس کو بھی اسی طرح اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک کی تھی ساری کائنات 1000 روپیہ، تو اس کے پاس بھی سائل آیا تو اس نے وہ پورا 1000 کا نوٹ نکال کر دے دیا۔ اب اس کے خرچ کرنے میں اور اس کے خرچ کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اخلاص کا بھی منظر وہ ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو اس کو جب اللہ عطا فرمائے گا تو اس کو بے حد و بے حساب عطا فرمائے گا، کوئی حد نہیں ہوگی کہ 700 گنا عطا کریں گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ حضرت انسان کو عطا فرمائے گا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر میں ایک کھجور تھی، اللہ اندازہ لگائیے، یہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، امت کی ماں ہیں، لیکن عالم کیا ہے؟ ایک کھجور تھی، ایک کھجور تھی، اس سے روزہ افطار کرنا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ایک عورت آئی، ساتھ 2 بچیاں تھیں، کہا عائشہ اے ہماری ماں، یہ میں نے تو کچھ نہیں کھایا، میرے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ تو ام عائشہ صدیقہ نے وہ ایک کھجور وہ اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ ان کو پیش کر دی جائے۔ تو وہ ایک کھجور جب ماں کو دی گئی، اب 2 بچیاں تھیں، تو وہ ماں نے کھجور کے 2 حصے کیے، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دی، آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دی۔ تو وہ خادمہ بول پڑی کہ حضرت بھوک تو اس کو بھی لگی تھی، تو اس نے 3 حصے کیوں نہیں کیے؟ تو کہا یہ ماں ہوتی ہے نا، تو ماں اپنی اولاد سے جس قدر پیار کرتی ہے اس کا اندازہ پھر ماں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اے میری خادمہ، اللہ بھی اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے، اور وہ پیار ایک ماں کے برابر نہیں بلکہ کئی ماؤں سے بڑھ کر اللہ پیار فرماتا ہے۔ تو وہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے تو میرا رب بھی پھر اس کو جس طرح نوازتا ہے وہ بے حد و بے حساب نوازتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جس نے ہماری بارگاہ میں ایک نیکی کی ہم اجر 10 گنا عطا فرمائیں۔ یہ نمازیں ہمیں 50 ملی تھیں صاحبان ذی وقار،
اگر 50 ہوتی تو کوئی اور کام کرنے کا پھر موقع بھی نہ ملتا، ہر وقت نماز کی حاضری ہی ہوتی، لیکن میرے رب کی کرم نوازی، وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک لم یزل ہے، وہ ہماری فطرت سے آشنا تھا، تو اس نے 50 کے بدلے 5 عطا فرمائی، لیکن فرمایا میرا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا عطا کروں گا۔ اے بندہ مومن تو ایک نماز پڑھے گا، میں رب تجھے اجر 10 نمازوں کا عطا فرماؤں گا، جب 5 نمازیں پڑھ لے گا تو میں اجر جو ہے 50 نمازوں کا عطا۔ وہ تو ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے تو انہوں نے ہم سے یہ التجا کی تھی، تو ہم نے پھر جو ہے اپنے حبیب کے کہنے پر ہم نے نمازوں میں تخفیف کر دی، وگرنہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، اللہ جب ایک دفعہ کہہ دیتا ہے پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ تشریف لاتے رہے تو ہم ہر بار جو ہے 5 نمازیں معاف کرتے رہے، 9 بار آئے 45 نمازیں معاف ہو گئی، اگر اور بار بھی آخری بار بھی چلے جاتے یقیناً میرے رب نے حضور کے صدقے وہ بھی معاف فرما دینی تھی، لیکن حضور فرماتے مجھے حیا آتی ہے، اے موسیٰ اب نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ لیکن یہ امتی ہے، اس کو اپنے نہ رب سے حیا آتی ہے نہ اپنے رسول سے حیا آتی ہے کہ میں یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو احباب ذی وقار ہمیں یہ جذبہ، یہ ہمیں نیکی کی طرف رغبت جو ہے یہ ضرور بھی ضرور اپنے نفس کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے، آمادہ کرنا۔ حضرت موسیٰ کا دور تھا، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ بڑا غریب تھا نا، روزی اسے محدود ملتی، تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوگی، کہنے لگا حضرت آپ تو اللہ کے کلیم ہیں نا، تو اللہ سے ذرا گزارش کیجئے گا مجھے ذرا روزی میں برکت دے دے، مجھے ذرا زیادہ روزی دے دے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرضی پیش کی تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کو اگر میں نے زیادہ روزی دی نا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی بڑی کم ہے، تو اسی حساب سے جو ہے میں اس کو روزی دے رہا ہوں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں صاحب، اللہ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کی دیے ہوئے رزق پر قناعت اختیار کرنی چاہیے، جتنا مل جائے اس پر شکر کرنا چاہیے، کیا پتہ زیادہ ملا تو انسان جو ہے وہ اسراف میں نہ پڑ جائے، انسان جو ہے بے حیائی کے کاموں میں نہ پڑ جائے، انسان اللہ کی ذات کو ہی نہ بھول جائے۔ کیوں؟ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، شہرت آتی ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے تئیں میں تو خدا ہوتا ہوں، مجھے اور خدا کی تو کوئی ضرورت نہیں، لوگ مجھے سلوٹ پیش کرتے ہیں، لوگ مجھے آ کر جھک کر ملتے ہیں، لوگ میرے پاؤں پکڑتے ہیں، میری طرف فریاد لے کر آتے ہیں، تو میں کس کے پاس فریاد لے کر جاؤں؟ میں تو اپنے تئیں خود خدا ہوتا ہوں۔ معاذ اللہ، لوگ خدائی دعویٰ نہیں کر جاتے۔ تو احباب ذی وقار جتنا ملے اس پر شکر ہونا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ نے اس کو جا کر پیغام دیا، اللہ نے فرمایا تیری زندگی بہت کم ہے، اس لیے ہم تجھے آہستہ آہستہ کر کے دے رہے ہیں۔ اس نے موسیٰ سے عرضی کی چلو اللہ سے اب جب ملنا نا تو اللہ سے گزارش کرنا، وہ بندہ کہہ رہا تھا میری جتنی زندگی کی روزی ہے نا وہ یک مشت مجھے دے دی جائے، ایک ہی دن میرے مالک مجھے دے دے، چلو میں وہ روزی جو ہے وہ میں کھاؤں استعمال کروں، اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے، چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے عرضی پیش کی، اللہ نے وہ اسے ساری کی ساری جتنی اس کی جمع پونجی بنتی تھی وہ ایک ہی دن اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ اب جب عطا کر دی تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اگلے دن میں گیا تو اس کے پاس تو مخلوق کا جمع غفیر لگا ہوا تھا، اللہ کی مخلوق آئی ہوئی تھی اور وہ پکا کر دیتا جا رہا تھا اور وہ کھاتی جا رہی تھی۔ کہا دوسرا ہفتہ میں آیا، تیسرا ہفتہ آیا، اللہ نے کہا تھا اس کی زندگی بس ایک دن رہ گئی، اب یہ کھائے گا ختم۔ لیکن وہ کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کہ وہ ایک ہفتہ بھی، 2 ہفتے بھی، 3 ہفتے میں اس کو دیکھتا رہا، لوگ آتے رہے، وہ کھلاتا رہا۔ میں نے اللہ سے عرضی پیش کی مالک تو نے تو فرمایا تھا اس کی زندگی کم ہو گئی، فرمایا کہ اے موسیٰ میرا اور بھی تو قانون ہے نا، جو میری مخلوق پر خرچ کرتا ہے تو میں اس پر بھی خرچ کرتا ہوں، بے حد و بے حساب نوازتا ہوں۔ کہا اس نے جتنی جمع پونجی تھی، رزق تھا، وہ میری مخلوق پر لٹانا شروع کر دیا تو میں نے اپنی رحمت اس پر لٹانا شروع کر دی۔ کہا ہم نے زندگی بھی بخش دی، ہم نے روزی بھی بخش دی۔ احباب ذی وقار ذرا غور کیجئے، یہ کھلانے میں کتنی برکت ہے، کھلانے میں کتنی برکت ہے۔ کاش کہ ہم جس طرح افطار کا اہتمام کرتے ہیں ہم جو ہے وہ 1-2 بندوں کا اور بھی افطار ساتھ ملا لیا کریں، اور وہ جو ہے اپنے گرد و پیش میں
کہیں غریب ہمارے ہمسائے رہتے ہیں، غریب ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، تو اگر وہاں بھی ہم جو ہے وہ افطار یا سحری کا ہم جو ہے وہ راشن پیش کر دیں تو قسم بخدا یارو، ایک تو روزہ رکھنے کا بھی اور مزہ ہے، لیکن جب روزہ افطار کروائیں گے، سحری کروائیں گے، میرا رب وہ لذت دیتا ہے، قسم بخدا وہ دنیا کی مادی لذتوں میں وہ لذت نہیں جو میرے رب کی رحمت میں لذت انسان کو ملتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ جذبہ ہمیں یہ ضرور بھی ضرور اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے عبادات کے بعد یعنی فرض عبادت کے بعد اور جب میں نے فرض پر غور کیا تو مجھے فرض یہی نظر آیا کہ اللہ کی مخلوق کو کھلایا جائے، اللہ کی مخلوق کو کھلایا جائے۔ فرمایا آدھی ولایت اللہ کی مخلوق کو کھلانے میں اور ننگوں کو کپڑا پہنانے میں اللہ آدھی ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور آدھی ولایت عبادات کے ساتھ اللہ بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نیکیوں کا جذبہ عطا فرمائے۔